तरहाब प्रीमियम क्वालिटी के खूबसूरत अरबी लिबास, अरबी टोब और जुब्बे मदारिस और मकातिब में तलबा को इनाम देने के लिए बिल्कुल वाजिबी हदिये पर। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। मोहतरम हजरात, आज के इस एतराफ़ खिदमात और इजरा की तकरीब में मैं आप तमाम का इकबाल एकेडमी औरंगाबाद की जानिब से, साहिब खाना डॉक्टर कैप्टन एम शेख साहब की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज की इस सादा सी पुरवखार तकरीब का आगाज़ इंशाअल्लाह तिलावत कलाम पाक से होगा। मैं मोहतरम मुफ्ती मोहिउद्दीन साहब को दावत देता हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक से इस तकरीब का आगाज़ फरमाएँ। क़िरत को मायल परवाज़ कर रहा हूँ मैं, जुनून शौक़ को आज़ाद कर रहा हूँ मैं, इलाही मेरी अक़ीदत की आबरू रखना कि तेरे नाम से आगाज़ कर रहा हूँ मैं। मुफ्ती साहब को दो डाल दें मेरे कि इत्मीनान से चलना है। मुफ्ती साहब तकरीर करने मतलब इसके बाद चले जाएंगे, उनका टी का अलावा जो है ठीक ठीक आप आराम से टाइम लीजिए। बोल रहे आप बैठ टेक योर ओन टाइम, लिंक शेयर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. محترم حضرات، آج کا یہ پروگرام تقریب اطراف خدمات اور رسم اجرا، جس کا آغاز ابھی مفتی محی الدین صاحب کی تلاوت کلام پاک سے ہوا. اس کے بعد میں آج کے ہمارے مہمانان محترم ڈاکٹر شیخ عظیم الدین صاحب، ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب، جناب رفیع الدین ناصر صاحب اور مولانا سطر الحسن مدنی صاحب کا استقبال کے لیے ہماری انتظامی کمیٹی کے ممبران سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں قریب آ جائیں. آج کے پروگرام کی صدارت استاد محترم جناب
ڈاکٹر محمد محمود صدیقی صاحب فرما رہے ہیں. میں شیخ جمیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ محترم سر کا استقبال کریں. میں محترم جمیل احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صدر محترم کا استقبال کریں. آئیے ہم اپنی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان خصوصی محترم مولانا ڈاکٹر صدر الحسن مدنی صاحب کا استقبال کے لیے میں جناب جمیل صاحب کو زحمت دے رہا ہوں. ڈاکٹر شعیب صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ پروفیسر ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب کا استقبال کریں. صاحب گئے. امتیاز خان صاحب سے میری درخواست ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر شیخ عظیم الدین صاحب کا استقبال کریں. جناب محمد سے میں خواہش کر رہا ہوں کہ آج کے ہمارے مہمان جناب رفیع الدین ناصر صاحب کا استقبال کریں. بہت شکریہ. میں ہمارے انتظامی کمیٹی کے ایک اہم رکن جناب جمیل صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ آج کے ہمارے صدر محترم ڈاکٹر محمد محمود صدیقی صاحب کا استقبال فرمائیں. حاضرین اکرام، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اس پروگرام میں ہم شامل ہیں. آج کے اس پروگرام میں محترم ڈاکٹر رفیع الدین ناصر صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں. آپ ایک قومی اعزاز یافتہ ٹیچر رہے ہیں اور حال ہی میں آپ نے جو ہے حسن خدمات سے سبکدوشی حاصل کی ہے. میں محترم جمیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اقبال اکیڈمی کی جانب سے محترم کا استقبال کریں. جناب رفیع الدین ناصر صاحب کا استقبال کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام میں ابتدائی کلمات کے لیے میں محترم رفیع الدین ناصر صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ ابتدائی کلمات پیش فرمائیں. سر کی بعد میں تہنیت تو بعد میں ہوگی. ہاں بعد میں کبھی دستہ میں دے دیتا ہوں پہلے. اچھا ٹھیک ہے. محترم ڈاکٹر شیخ صاحب کا جو ہے تہنیتی پروگرام مطلب یہ کہ کارروائی بعد میں ہوگی، لیکن اس سے پہلے صدر محترم کی جانب سے گلدستہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. بہت بہت مبارکباد. ڈاکٹر محمد محمود صدیقی صاحب کیپٹن ڈاکٹر ایم شیخ صاحب کا استقبال فرما رہے ہیں. میں ملتمس ہوں ڈاکٹر رفیع الدین ناصر صاحب سے کہ وہ اظہار خیال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروخار تقریب کے صدر محترم وہ بعد میں پروگرام ہے ابھی صاحب، اس محفل کے روح رواں استاد محترم علی جناب ڈاکٹر کیپٹن ڈاکٹر ایم شیخ صاحب، اس پروخار تقریب کے مہمانان خصوصی علی جناب ڈاکٹر صدر الحسن ندوی مدنی صاحب، ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب، ڈاکٹر شیخ عظیم الدین صاحب، اس پروگرام کے ناظم جناب صلاح الدین صاحب، یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت سارے اردو کے خدمتگار
جس میں ہمارے استاد محترم علی جناب ڈاکٹر کیپٹن ایم شیخ صاحب بھی تشریف فرما ہیں. نوجوان معاف کیجیے گا، ہمارے استاد محترم ڈاکٹر دوست محمد خان تشریف فرما ہیں. نوجوانان محفل، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ محفل بہت پرفخار محفل ہے اور اس میں ہمارے استاد محترم ڈاکٹر کیپٹن ایم شیخ صاحب کی چوتھی، بلکہ اگر ان کی ترتیب کا حساب دیکھا جائے تو 5ویں کتاب کا یہاں رسم اجرا ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے کی تقریب ان کے والد محترم کا جو کلام تھا اس کو ڈاکٹر کیپٹن ایم شیخ صاحب نے مرتب کیا اور اسی طرح سے اقبال اکیڈمی کے زیر اہتمام بہت پروخار تقریب میں اس کو اقبال اکیڈمی کے دفتر پر ریلیز کیا. اس میں بھی ہم موجود تھے اور وہ بہت پروخار اور یادگار تقریب رہی. ڈاکٹر کیپٹن ایم شیخ صاحب کی شخصیت ویسے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ لوگ تو جانتے ہی جانتے ہیں، بلکہ ملک کا ہر سائنسی قلمکار بھی کیپٹن ڈاکٹر ایم شیخ کی شخصیت سے واقف ہے. لیکن مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں تھوڑا سا ان کی اس شخصیت کا احاطہ یہاں کروں. ہم ابتدا سے انہیں ایم شیخ صاحب کے نام سے جانتے ہیں اور بہت عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ منتجب الدین شیخ ہیں جو المعروف ڈاکٹر ایم شیخ کے نام سے جانے جاتے ہیں. ان کے والد محترم کا نام محمد نظام الدین وحید ہنگولوی ہے. ان کی پیدائش ہنگولی میں ہوئی 8 فروری 1945 میں. اس لحاظ سے ہی از اے ینگ مین آف 80 ایئرس. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں اور صحت تندرستی عطا فرمائے. ڈاکٹر کیپٹن ایم شیخ صاحب بحیثیت ڈیمانسٹریٹر انہوں نے اپنی سروس کا آغاز کیا. پھر بعد میں آزاد کالج میں وہ آئے. سروس کا آغاز انہوں نے ملند کالج سے کیا، بعد میں آزاد کالج میں آئے اور آزاد کالج میں جب اب وہ آئے تو انہوں نے اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھیں اور یہی تعلیمی سرگرمیاں آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن گئی. انہوں نے ایم ایس سی کی بیسس پہ تو نوکری جوائن کی، اس کے بعد LLB میرٹ میں کامیاب کیا، اس کے بعد پھر LLM میرٹ میں کامیابی حاصل کی، اس کے بعد MCJ ماسٹر آف آرٹس ان ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم، یہ بھی انہوں نے میرٹ میں کامیاب کیا. پھر اس کے بعد مانو سے انہوں نے MA کیا اردو میں اور پھر مانو سے ڈپلومہ ان عربک بھی انہوں نے مکمل کیا. اس کے بعد PhD انہوں نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی سے حاصل کی اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کی وجہ سے ان کی سرگرمیاں بھی بہت رہیں. وہ جب آزاد کالج میں آئے تو ایک عرصے تک فارمیسی کالج، جس کو کملا نہرو کالج آف فارمیسی کہا جاتا ہے، اس کے پرنسپل کے عہدے پر رہے. اس کی بنیادیں انہوں نے قائم کی اور اس کے بعد وہ سلسلہ فارمیسی کا چلتا رہا. پھر واپس وہ آزاد کالج میں آئے اور وہاں پہ پہلے وہ لیکچرر رہے، پھر ریڈر رہے، پھر شعبہ صدر رہے اور اس دوران انہوں نے آزاد کالج کی زولوجی لیبارٹری کو یونیورسٹی سے ریکگنائز کیا اور اس کے بعد اپنے طلباء کو PhD کرائی، جس میں ڈاکٹر اطہر قادری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. ان کے پہلے طالب ریسرچ اسکالر رہے. اس دوران وہ یونیورسٹی کی بہت ساری سرگرمیوں میں رہے، بورڈ آف اسٹڈی کے ممبر رہے اور وہ بھی نامینیٹڈ یعنی با اتفاق رائے ان کا انتخاب کیا گیا. آج کل بورڈ آف اسٹڈیز کا ممبر بننا بہت بڑا
اور بڑا کمپٹیشن کا دور ہے یہ، اس وقت وہ رہے، اور اس کیپیسٹی میں وائس چانسلر نے اپنے نمائندے کی حیثیت سے انہیں بہت ساری ذمہ داریاں دی، جس کو انہوں نے بخوبی نبھایا اور وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی طریقے سے وہ انٹمولوجیکل سوسائٹی آف انڈیا کے ممبر رہے، اور وہ انٹمولوجیکل سوسائٹی آف انڈیا نے انہیں بعد میں فیلوشپ عطا کی، جو اپنے آپ میں بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ سلسلہ ان کے تدریسی خدمات کے ساتھ چلتا رہا، اور الحمدللہ 40 سال تک انہوں نے تدریسی خدمات انجام دیے فارملی، اور اس کے بعد پھر ریٹائرڈ ہوئے، اور ان کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کر میڈم فاطمہ ذکریہ نے انہیں ڈاکٹر رفیق ذکریہ سینٹر فار ہائیر لرننگ اینڈ ریسرچ کے لیے ریسرچ کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے انہیں منتخب کیا، اور جب یہ سینٹر شروع ہوا تو وہ اس سینٹر کے وہ فاؤنڈر ڈائریکٹر رہے، اس کو ابتدا سے ترقی تک لے گئے، اور بعد میں پھر انہوں نے اپنا چارج ڈاکٹر ارتکاز افضل کو سونپا۔ اسی طریقے سے ان کی تعلیمی، ادبی اور تقریری سلسلے چلتے رہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1992 میں اقرا ایجوکیشن سوسائٹی نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ شہر کے ایمیننٹ پرسنلٹیز کو بلا کر بچوں سے متعارف کرایا جائے، ان کا لیکچر رکھا جائے، تاکہ بچے سمجھ سکیں کہ یہ ایمیننٹ پرسنلٹیز کس طرح سے اس معیار تک پہنچے۔ تو اس کا پہلا لیکچر، اس کے جو مہمان خصوصی تھے یا جو لیکچر رکھا گیا تھا، وہ تھا ڈاکٹر کیپٹن ایم شیخ کا، اور اس وقت ہم نے ان کی انگلی تھام کر اس فنکشن میں شرکت کی تھی کہ سر ہم کو بھی جو ہے تو آپ کے ساتھ چلنا ہے، اور صلاح الدین صاحب نے ہی وہ فنکشن کنڈکٹ کیا تھا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، اس وقت کی بات ہے۔ تو سب نے اس وقت ڈاکٹر کیپٹن ایم شیخ کے لیکچر کو بہت سراہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ جو آنے والی نئی نسل ہے انہوں نے اس کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے نقش قدم پر ان کی آنے والی نسل بہت آگے تک نکل گئی ہے۔ ڈاکٹر کیپٹن ایم شیخ نے اس دوران اپنے پورے تدریسی محاذ کے دوران ایز اے کیپٹن این سی سی کی ذمہ داری نبھائی، اور وہ این سی سی کا ان کا 20 سال کا دور انتہائی کامیاب رہا۔ اس سے آزاد کالج کے این سی سی یونٹ کو اسٹیبلٹی ملی، اور وہ اسٹیبلٹی آج تک برقرار ہے، اور آج بھی الحمدللہ آج بھی انہی کے بنائے ہوئے نقش قدم پر آج کے بھی لوگ چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ڈاکٹر کیپٹن ایم شیخ کی پاپولیرٹی، ان کی اپنائیت، خلوص ان طلباء تک بھی پہنچ گئی جو سائنس کے طلباء نہیں تھے، اور وہ ان کو بہت احترام سے جانتے ہیں، ان کا بہت احترام سے ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور آج بھی بہت احترام سے انہیں یاد کرتے ہیں۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ جونا بازار میں ایک صاحب نے ٹور اینڈ ٹریولز کھولا، ہم ان کے پاس گئے، بات چیت ہوئی، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ آزاد کالج کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم بھی آزاد کالج سے وابستہ ہیں۔ ہم نے پوچھا آپ نے کیا کیا سبجیکٹ پڑھا؟ تو بولے فزکس پڑھا، کیمسٹری پڑھا، میتھمیٹکس پڑھا۔ اب توقع یہ تھی کہ وہ یہ پوچھتے کہ فزکس کے فلاں ٹیچر کیسے ہیں، کیمسٹری کے فلاں ٹیچر کیسے ہیں، میتھمیٹکس کے فلاں ٹیچر کیسے ہیں۔ انہوں نے یہ سب سے قطع نظر یہ پوچھا کہ ڈاکٹر کیپٹن ایم شیخ صاحب اس وقت کیسے ہیں۔ So yes, I was very surprised to listen that one. پھر ہم نے جھٹ سے پوچھا بھائی آپ کا سبجیکٹ تو زولوجی نہیں ہے، آپ نے ڈائریکٹ جو ہے تو زولوجی کے ٹیچر کا کیسے خیریت دریافت کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم این سی سی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ڈاکٹر کیپٹن ایم شیخ کا ہم پر بہت امپریشن تھا، اور آج بھی ہے، اس وجہ سے ہم ان کے خیریت کے لیے فکر مند ہیں۔ یہی سلسلہ ہم کو وہاں پہ جدے میں بھی، مکے میں، مدینے میں اور
दुनिया के जहाँ पर भी आज़ाद कॉलेज के स्टूडेंट मिले उन्होंने कैप्टन एम एम शेख के बारे में ज़रूर पूछा, बावजूद इसके कि उनका सब्जेक्ट ज़ूलॉजी नहीं था। डॉक्टर कैप्टन एम एम शेख की शख्सियत के वैसे तो बहुत से पहलू हैं, लेकिन एक चीज़ जो उनकी बड़ी अहम रही वो रही ऑल इंडिया रेडियो औरंगाबाद से उनकी वाबस्तगी। महीने में एक दफ़ा प्रोग्राम आता था साइंसनामा, और उसमें वो जिस मेहनत से, जिस अरखरेज़ी से वो प्रोग्राम पेश करते थे, उससे साइंसनामा की उर्दू सबरंग के पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। हम उस वक्त तालिब इल्म थे, ग्योरे में थे, और हमें याद पड़ता है कि हमारे वालिदा साहिबा छुट्टी लेकर वो साइंसनामा प्रोग्राम हमको सुनाती थी। उसमें वो परिंदों की हिजरत, फिर वो थर्मोडायनामिक्स और वो जो टॉक्स आए थे उस वक्त, वाकई में वो बड़ी अहमियत के हामिल रहे। बाद में फिर वही टॉक्स मुख्तलिफ और स्टेशन से भी उसको ट्रांसमिट हुए हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। जबकि डॉक्टर कैप्टन एम एम शेख उसको इतना सीरियस नहीं लेते थे कि नूरुल हसन साहब बताते हैं कि दिल्ली से जो है तो प्रोग्राम रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा गया, और किसका, तो डॉक्टर कैप्टन एम एम शेख का, और क्या उन्वान है, तो माहौलियात पर है। इससे हमारी औरंगाबाद की जो पॉपुलैरिटी है वो ज़ाहिर होती है। डॉक्टर कैप्टन एम एम शेख के बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन बतौर ख़ास आजिज़ मातूसी ने एक बात कही थी जो डॉक्टर कैप्टन एम एम शेख पर आकर रुक जाती है कि जिसकी अदा अदा पे हो इंसानियत को नाज, जिसकी अदा अदा पे हो इंसानियत को नाज, मिल जाए काश ऐसा बशर ढूंढते हैं हम। वो बशर मुकम्मल तौर से डॉक्टर कैप्टन एम एम शेख की शख्सियत में यहाँ मौजूद है। डॉक्टर कैप्टन एम एम शेख का वतीरा ये रहा कि वो हर एक को बेलौस तरीक़े से कोऑपरेशन करते रहते हैं। स्टूडेंट कहीं दिख जाए तो सलाम में पहले पेशरफ्त करते हैं। कैप्टन के ड्रेस में, वो यूनिफॉर्म में वहाँ यूनिवर्सिटी गेट पर मौजूद हैं, और उनका स्टूडेंट गुजर रहा है तो स्टूडेंट को सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट वाज वेरी सरप्राइज कि ये कौन पुलिस इंस्पेक्टर है और मुझे सलाम कर रहा है, मेरी बिसात क्या है। जब करीब जाकर देखे तो मालूम हुआ कि ये उस्ताद मोहतरम एम एम शेख साहब हैं। अच्छा, ये एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा उन्होंने इस तरह से किया, और जिसके हम बनफ्स नफीस गवाह भी हैं। जब उनके स्टूडेंट ने लिखना शुरू किया तो उन तुलबा को डॉक्टर कैप्टन एम एम शेख ने भरपूर ताउन किया। ताउन का आप सोचते होंगे कि स्टूडेंट आए या बोले कि सर मैं इस टॉपिक पे लिख रहा हूँ, मैं इस उन्वान पे लिख रहा हूँ, मुझे रहनुमाई कीजिए, मैं कौन सी किताबें फॉलो करूँ, लिखिए। उनको मालूम हुआ कि ये रफ़ीउद्दीन नासिर को जो है तो पहला साइंसी रेडियो टॉक देना है, तो उन्होंने वो टॉक के लिए दरकार मवाद घर पर लाकर पहुंचाया, वालदा के हाथ में दिया और कहा कि ये मवाद नासिर को दो और कहो कि इससे जो है तो रेडियो टॉक तैयार करें। वो उस्ताद है जिनकी रेडियो हम छुट्टी लेकर सुनते, रेडियो टॉक हम छुट्टी लेकर सुनते थे, वो उस्ताद मोहतरम है। इसके अलावा भी डॉक्टर कैप्टन एम एम शेख का ये है कि वो मुल्क के तमाम साइंसी कलमकारों से रब्त में है। जहाँ पर भी जिस किसी ज़रिए से भी जो भी राइटर लिखता है उसको बराबर मुबारकबाद देते हैं। नतीजा ये हुआ कि हमारे कैंपस में नए लिखने वालों को जब कैप्टन डॉक्टर एम एम शेख का फ़ोन आता और मुबारकबाद देते तो खुशी से फूल ही नहीं समाते। स्टाफ रूम में तस्करा के कैप्टन साहब का फ़ोन, शेख सर का फ़ोन आया, कैंटीन में तस्करा कि शेख सर का फ़ोन आया, मीटिंग में तस्करा कि शेख सर का फ़ोन आया, और उन्होंने तारीफ़ की। उससे इंकरेजमेंट मिला और लिखने वालों की बहुत हिम्मत अफजाई और साइंस को आम जिंदगी से जोड़ने का काम किया उन्होंने, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। यही वजह है
کہ سائنسی شعائیں جب منظر عام پر آئی، جو پہلی کتاب ہے ان کی، تو دوسرے لکھنے والوں کو حوصلہ پیدا ہوا کہ ہم بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریشم سازی کی جب کتاب منظر عام پر آئی تو پورے ملک میں اس کا جو ہے تو ریکوائرمنٹ ہوئی، اور کشمیر، میسور جیسے ادارے جہاں ریشم سازی کی جاتی ہے وہاں کے لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ خریدا۔ اور جب اس کے بعد لیٹسٹ بک قرآن اور تخلیق انسانی جب منظر عام پر آئی تو اس کو تو لوگوں نے دیکھ کر بہت تعجب کا اظہار کیا کہ قرآن شریف میں انسان کی تخلیق کا اس طرح سے بھی ذکر ہے۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا الحمدللہ۔ اب یہ جو کتاب منظر عام پر آ رہی ہے، بڑے مراحل سے گزر کر منظر عام پر آ رہی ہے، اور ان مراحل کو فل سٹاپ لگانے کا کام ڈاکٹر محمود صدیقی نے انجام دیا۔ اپنی ذاتی کوششوں سے، ذاتی جد و جہد سے اس کتاب کو انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچایا، اور انشاءاللہ یہ آج ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے، اور یہ بھی کتاب انشاءاللہ ویسی ہی معیاری رہے گی۔ سر کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، ملک کے بڑے قلم کاروں نے ان پر خاکے لکھے۔ مرحوم ڈاکٹر عزیز عرسی نے لکھا، ڈاکٹر اقتدار حسین فاروقی نے لکھا، ڈاکٹر شمس الاسلام فاروقی نے لکھا، جناب عبدالودود انصاری نے لکھا، اور خود ڈاکٹر صدر الحسن ندوی مدنی نے بھی ان پر خامہ فرسائی کی ہے۔ ایسے کئی نام ہیں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو سراہا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب تو ہمیشہ ہر محاذ پر یہی کہتے رہتے ہیں کہ میں اپنے فن کی بلندی سے کام لے لوں گا، میں اپنے فن کی بلندی سے کام لے لوں گا، مجھے مقام نہ دو، میں خود مقام لے لوں گا۔ سر کی شخصیت ان تمام مقامات سے بہت بلند تر ہے، اور وہ آج یہاں موجود ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور صحت تندرستی عطا فرمائے، اور مزید یہ سلسلہ جاری رہے، ایسی ہماری دعا ہے کہ آپ نے مجھے بولنے کے لیے موقع عنایت فرمایا۔ کچھ زیادہ تھوڑی سی جو ہے تو بہت بہت شکریہ آپ تمام کا۔ بہت شکریہ، میں شکر گزار ہوں محترم رفیع الدین ناصر صاحب کا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب۔ آج کی اس پروقار تقریب کے صدر محترم، میرے دوست جناب محمود صدیقی صاحب، میرے استاد گرامی محترم ڈاکٹر ایم شیخ صاحب، اس خصوصی اجلاس میں شریک ہمارے شہر کی ایک بلند مرتبہ علمی شخصیت محترم ڈاکٹر صدر الحسن صاحب، میرے دوسرے جنہیں میں راز بالراز ہمیشہ استاد سمجھتا رہا، عظیم صاحب رفیع الدین ناصر صاحب، اس پروگرام کے ناظرین، شرکائے کرام، السلام علیکم۔ آزاد کالج کی زندگی پر طلباء و طالبات کے کوائف پر میں سمجھتا ہوں کہ مکمل کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ یہاں میرے کئی دوست احباب شامل ہیں جو اسی ادارے سے فارغ التحصیل ہیں، اور علم کی چاہے کوئی شاخ ہو، سوشل سائنسز ہوں، پیور سائنسز ہوں جیسے کیمسٹری، فزکس، یا سماجیاتی علوم ہو، تاریخ ہو، اس کیمپس کا کوئی طالب علم، میں سمجھتا ہوں 1965 کے بعد تاحال 2025 چل رہا ہے، کم و بیش 50-60 سال کا سفر ہے، اور اس عرصے میں وہ تمام طلباء جو اس ادارے سے فارغ التحصیل ہیں بزرگ ہو چکے ہیں، لہذا میں سمجھتا ہوں ان کو بزرگان کی حیثیت سے خطاب کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔
میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمام طلباء جو آزاد کالج سے فارغ ہیں وہ بزرگوں کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں. ایک اور بزرگ کی اس کتاب کے رسم اجرا میں. لیکن جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ان 50-60 سالوں میں آزاد کالج کی تاریخ میں وہ چاہے کسی علاقے کا ہو، وہ ودربھ ہو، خاندیش ہو، یا جنوبی ہندوستان کے مضافات ہوں، نظام آباد، گنٹور وغیرہ، کوئی طالب علم ایسا نہیں ہے جس سے ایم اے شیخ صاحب کا ربط نہ رہا. اور وہ ربط محض ان کی شفقت اور محبت کی وجہ سے. آرٹس کے طلبہ ہوں، کامرس کے طلبہ ہوں، سائنس کے ہوں، وہ این سی سی کے طلبہ ہوں، لائبریری میں جانے والے طلبہ ہوں، لائبریری سے بچنے والے طلبہ ہوں، ان کا مامن و مسکن صرف ایک ہی ہوا کرتا تھا، وہ تھے ایم شیخ صاحب. ہر طرح سے ان کی اعانت، ہر طرح سے ان کی مدد، ہر طرح سے ان کی کفالت کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس بات پر بھی، شہر اورنگ آباد کے لوگوں کو اس بات پر بھی بجا طور پر فخر ہونا چاہیے کہ مولانا آزاد ایجوکیشن سوسائٹی اور مولانا آزاد ایجوکیشنل ٹرسٹ، یہ مرحوم ڈاکٹر رفیق زکریا کے قائم کردہ 2 ایسے ادارے ہیں جن کو ان کی وفات کے بعد محترمہ پدم شری فاطمہ رفیق زکریا نے بڑے حسن و خوبی سے اور اعتبار اور استحکام بخشا. یہ 2 ایسے ادارے ہیں جن کی بہت بڑی میراث ہے جو دنیا بھر میں پھیلی. اس ادارے سے فارغ التحصیل طلباء دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں، وہ خلیجی ممالک ہوں، یورپ کے ممالک ہوں، یا دور افریقی ممالک ہوں، آسٹریلیا ہو، دور دراز کے ممالک پہ یہ جاری ہے. اور میری اپنی جو ذاتی تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ تمام طلباء اس ادارے سے، وہ جس مقام پہ ہیں، جس مرتبے پہ، جس عہدے پر فائز ہیں، وہاں سے آج بھی طلباء ہی کی طرح محبت کرتے ہیں. نہ اس میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ آزاد کالج کے جو طلباء ہیں وہ اپنے عہدے اور اپنی پوزیشن کو بالائے طاق رکھتے ہوئے محض طلباء کی حیثیت سے اس ادارے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا اس ادارے کو اعزاز ہے. اور اسی درخشاں میراث کے امین جو ہے ہمارے سامنے موجود ہیں محترم ایم شیخ صاحب. ایک میراث ہے، اور اس میراث کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ تھے، جیسے سابق ثاقب امروز صاحب ہوں، ڈاکٹر زوار محمد خان صاحب ہوں، حبیب اللہ حسینی ہوں، یا پھر مظہر محی الدین ہوں، یا پھر سائنس کے ہوں، ساٹھے ہوں، چندراترے صاحب ہوں، یا ریاض صاحب ہوں، یہ ان اساتذہ نے صحیح معنوں میں طلباء کی گرومنگ کی ہے، جسے ہم گرومنگ کہتے ہیں. طلباء کی گرومنگ کی ہے، این سی سی کے توسط سے، مشاعروں کے توسط سے، بیت بازی کے توسط سے، سیمینار کے توسط سے، کانفرنس کے توسط سے، اور ایک بہت بڑی جمعیت دنیا بھر میں اس کالج سے فارغ طلباء کی موجود ہے. تو وہ ایک میراث ہے. ایم اے باسی صاحب تھے، اور ہمارے پاس ایسا ہے کہ واحد کالج تھا، انڈر گریجویٹ کالج تھا شروع میں، ظاہر ہے، لیکن انڈر گریجویٹ کالج میں بڑے بڑے عالم اور فاضل لوگ جن کی وہ ہمارے پاس پھرتڑے تھے پولیٹیکل سائنس کے. ان کا پولیٹیکل سائنس پر جو اختیار تھا وہ حکم کی حیثیت رکھتا تھا. ہمارے ہسٹری کے استاد محترم مرحوم حامد مغربی صاحب کا یہ عالم تھا کہ یورپ، ایشیا، عہد وسطیٰ کی تاریخ ان کی انگلیوں پر، فنگر ٹپس پہ. ہم نے کبھی جماعت میں کلاس میں ان کو ایک چھوٹی سی 2 انچ کی چٹھی بھی نہیں دیکھی ان کے ہاتھ میں، لیکن فرینچ ریولوشن پڑھا رہے ہیں، رشین ریولوشن پڑھا رہے ہیں، عہد وسطیٰ پڑھا رہے ہیں، تو سارا کے سارے تاریخ ان پر ازبر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شہر کی ایک میراث جو ان لوگوں نے قائم کی، ان اساتذہ نے قائم کی، اور جس کی وجہ سے اس ادارے کا نام اب بھی روشن اور درخشاں ہے، اس میراث کی. اور
بے انتہا محبت اور اپنائیت. شفقت کا میرا تو ظاہر ہے ہم جیسے لوگ جو اس بہت درخشاں میراث کی ایک کمزور کڑی ہیں، ہم جیسے لوگوں سے بھی جو محبت کی شیخ صاحب نے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. شیخ صاحب کی جو محبت ہے، ان کی شفقت ہے، اس کا یہ عالم ہے کہ چھوٹی سی کہیں سے اخبار میں خبر پڑھ لی کہ آج فلاں جگہ ایک پروگرام ہوا، اس میں مقیم خان صاحب تھے، افضل خان صاحب تھے، تو فوراً فون کر دیں گے، ارے بھائی افضل ہو، تمہارے یہ تصویر دیکھی ہے، بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا. اچھا پھر ان کی جو تہذیب شناسی ہے، ان کے جو تہذیب یافتہ مزاج ہے، اس کا یہ عالم ہے کہ خود کہیں گے کہ نہیں آپ مت آئیے، میں آ جاتا ہوں. اتنے بامروت آدمی ہیں، اتنے بااخلاق انسان، متقی، پرہیزگار، شریف النفس. ان لوگوں کو دیکھ کے تھوڑی سی ہماری بھی ڈھارس بنتی ہے، ہمت بنتی ہے کہ جو کچھ تھوڑا بہت کام ہم لوگ کر رہے ہیں، شاید انہی کی نیکیوں کے طفیل وہ ہمارے لیے بھی مغفرت کا سامان بن جائے. ایم شیخ کے بارے میں جتنا کہا جائے کم. میرے تو بہت ظاہر ہے، میں کبھی سائنس کا طالب علم رہا نہیں. افسر صاحب ہمارے ہیں جو سائنس کے طالب علم تھے، لیکن ہم تو آرٹس میں رہے، افسر صاحب سائنس میں رہ کے اب بڑے افسانہ نگار، افسانچہ نگار اپنے آپ کو ظاہر ہے ثابت کر رہے ہیں. لیکن سائنس کا طالب علم نہ ہونے کے باوجود بھی ایم شیخ کی باخبری کا دیکھیے. استاد میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا ذاتی موقف ہے کہ استاد کو اپنے طلباء کے قواعد سے باخبر رہنا چاہیے، اور آزاد کالج کی یہی وہ میراث ہے جو اپنے طلباء کے قواعد سے ہمیشہ باخبر ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں بھی ان کو ہمیشہ دلچسپی رہی. ان کے لیے بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ خسرو دریا پریم کا الٹی اس کی دھار، جو ابھرا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا ہوا وہ پار. یہ ایم شیخ صاحب کے. مجھے آپ نے یہاں 2 منٹ بولنے کا موقع دیا اور اس پروگرام میں شرکت کا اعزاز بخشا، اس کے لیے میں منتظمین کا، اقبال اکیڈمی اور اس کے جو تمام ارباب مجاز ہیں، ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. محترم ارتقاء افضل صاحب ابھی ہم سے مخاطب تھے. میں اس کے بعد ہمارے مہمان خصوصی محترم مولانا ڈاکٹر صدر الحسن مدنی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اظہار خیال فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی اور علوم و فنون کے جامع ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے اس شہر کی آبرو، اور جناب ایم شیخ صاحب اور اس اجلاس کے صدر جناب محمود صدیقی صاحب، اور زبان و ادب کے رمز شناس جناب ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب. میں نے آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. جو لوگ عربی سے واقف ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن جو واقف نہیں ان کے لیے میں ترجمہ کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام نے وراثت میں نہ دینار چھوڑا اور نہ درہم. اللہ کے رسول کے زمانے میں سونے کا جو سکہ ہوتا تھا اس کو دینار کہا جاتا تھا،
اور جو چاندی کا سکہ ہوتا تھا اسے درہم کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں تو دینار اور درہم دونوں کاغذ کے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انبیاء کرام نے نہ سونا چھوڑا اور نہ چاندی، ولیکن ورثوا العلم، لیکن انہوں نے وراثت میں علم چھوڑا۔ فمن اخذہ، تو جس شخص نے اس علم کو لے لیا، حرز جاں بنا لیا، اخذہ بحظ وافر، اس نے ایک بڑے حصے کو اپنے نصیبے کا حصہ بنایا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے ارتقاء افضل صاحب، وراثت، تو یہ علم انبیاء کرام کی وراثت ہے، اور اس علم میں اللہ نے، اللہ کے رسول نے کوئی تقسیم نہیں کی ہے کہ دینی علم ہے یا دنیاوی علم ہے، بلکہ شریعت کے نزدیک دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں۔ ہر وہ علم جو اللہ تک رسائی کا ذریعہ بنے وہ دین ہے، اور اگر قرآن اور حدیث کا علم دنیا کے حصول کا ذریعہ بنے تو دین نہیں ہے بلکہ وہ دنیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اس حقیقت تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے، جو خود امی تھے، ناخواندہ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اس زمانے میں جو افراد تھے وہ بھی برائے نام خواندہ تھے، چند افراد ہوں گے گنتی کے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ ایسے نبی پر جو پہلی آیت نازل ہوئی اس کا آغاز ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اقرا سے کیا، اور قلم، اس چھوٹی سی مختصر چند آیتوں میں اللہ نے قرأت اور قلم کا ذکر کیا، یعنی اللہ کے رسول نے اس تاریخ کا آغاز کیا اور فرمایا کہ اب جو زمانہ آنے والا ہے وہ لکھنے اور پڑھنے کا زمانہ ہو، جو پڑھے گا اور جو لکھے گا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوگا۔ اور اس زمانے سے آج تک مسلمانوں کا امتیاز رہا ہے۔ آپ نے خاص طور پر اندلس کی تاریخ پڑھی ہوگی، اس وقت تو یورپ میں، جس کو ڈارک ایج سے تعبیر کیا جاتا، ظلمت تھی۔ وہاں کے طلبہ، جیسے آج ہمارے طلبہ امریکہ اور انگلینڈ جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس زمانے میں فرانس کے طلبہ، جرمنی کے طلبہ، امریکہ کا تو اس زمانے میں وجود نہیں تھا، وہ طلبہ اندلس آتے تھے، اسپین آتے تھے، اور وہاں کے علماء سے وہ علم حاصل کرتے تھے، جس کو آپ سائنس سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو یہ وراثت ہے۔ اور ایک بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ استاد کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے طلباء سے باخبر رہے۔ میں کوئی اپنی بڑائی کے لیے نہیں، لیکن اس حقیقت کے اظہار کے لیے میں اس کا ذکر سمجھتا ہوں کہ جب میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے عربی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تو ہمارے استاد مولانا سید ابو الحسن علی ندوی جو مفکر اسلام تھے وہ زندہ تھے۔ میں نے ان کو اطلاع نہیں دی، لیکن انہوں نے لکھنؤ سے 5,000 روپے، یہ بات ہے 1984 کی، 5,000 روپے مولانا لکھنؤ سے بھیجا یہ کہ ان کو دو کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے عربی زبان و ادب۔ تو اندازہ لگائیے کہ انہوں کو کسی ذریعے سے علم ہوا ہوگا اور ہمت افزائی۔ طلباء میں جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے یا آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑا کردار استاد کا ہوتا ہے۔ استاد نے اگر ہمت افزائی کی تو ایم شیخ بنتا ہے، ڈاکٹر ارتقاء افضل بنتا ہے، خالد سیف الدین بنتے ہیں، ابوبکر رہبر بنتے ہیں، اور جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں ان کو یہ توانائی ملتی ہے استاد کے ذریعے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طلباء کی، جن کو آپ صحابہ کرام کہتے ہیں، ہمت افزائی فرماتے تھے۔ حضرت زید کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ ہمارے پاس یہودیوں کے خطوط آتے ہیں اور وہ جان بوجھ کر عبرانی زبان میں خط لکھتے ہیں، اور حضور کی زبان عربی تھی، حضور کو عبرانی زبان نہیں آتی تھی، تو حضور نے حضرت زید سے یہ کہا کہ تم عبرانی زبان سیکھو اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ صرف 15 دنوں میں انہوں نے عبرانی زبان اتنی سیکھ لی کہ وہ جو خطوط آتے تھے اس کو سمجھ سکیں اور اس کا جواب دے سکیں۔ تو اسلام نے زبان کے سلسلے میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہ یہودیوں کی زبان ہے اور وہ مسلمانوں کی زبان، ساری زبانیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں۔ وہ اختلاف السنتکم و الوانکم، تمہارے
जिस्म का कलर, रंग और दुनिया में फैली हुई ज़बानें सब अल्लाह तबारक व तआला की पैदा की हुई है। डॉक्टर एम शेख साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। जैसे डॉक्टर ने फरमाया कि मेरा जब भी कोई मजमून शाये होता था औरंगाबाद टाइम्स में तो फ़ौरन फ़ोन करते थे कि एशिया में या औरंगाबाद टाइम्स में आपका मजमून छपा है, बहुत बहुत आपको मुबारक। इसी तरह जब हमने कुरान पाक का तर्जुमा किया, पूरे कुरान पाक का उर्दू ज़बान में, और मैंने उनकी खिदमत में पेश किया तो उससे खुश हुए। और 2-3 बार मेरे गरीब खाने पर आरिफ कॉलोनी में तशरीफ़ लाए। हमने कहा कि आपकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, आने जाने में ज़हमत होती है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आऊँगा, तो वहाँ तशरीफ़ लाए। और मेरा भी मुसलसल रब्त है डॉक्टर एम शेख साहब से। एक चीज़ का जिक्र करना समझता हूँ मैं कि अभी चंद रोज़ पहले मैं डॉक्टर साहब के पास आया था। किस गरज से आया था उसका इल्म भी आपके लिए ज़रूरी है। मैंने चंद माह पहले जामिया इस्लामिया काशलूम की तारीख़ लिखी, 650 सफ़ात पर मुश्तमिल है और किताब छप चुकी है, उसकी रस्म इजरा भी हो चुकी है। उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरे दिल में बात डाली कि जामे मस्जिद की तारीख़ लिखी जाए। और जामे मस्जिद के अतराफ़ में जो 48 कमरे हैं, तो मुझे तलाश हुई कि इन कमरों में कौन लोग थे जिन्होंने वहाँ रह कर तालीम हासिल की। तो एक शख्स से हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि एम शेख साहब वहाँ रहे हैं, इनके पास आया, इनसे पूरी तफसीलात हासिल की। इन्होंने कहा कि मेरे ज़माने फ़लाँ शख्स थे। फिर मैं वहाँ गया, उन्होंने और 2 नाम बताए। इस तरह तकरीबन 40 नाम मुझे मिल चुके हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि खालिद सैफुद्दीन के वालिद साहब भी यहाँ रह चुके हैं, तो अब एक नाम का और इजाफा हो गया। तो मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूँगा कि आप हजरात के जहन में अगर किसी लोगों के नाम हों जिन्होंने वहाँ रह कर तालीम हासिल की हो, तो मुझे देने की ज़हमत करें तहरीरी तौर पर, ताकि किताब जल्द से जल्द मंजर आम पर आ सके। बहरहाल बात ये हो रही थी कि एम शेख साहब ने जो भी किताबें लिखी उन्होंने हदियतन मुझे इनायत फरमाई। पहली किताब थी रेशम साजी, शायद मुझे मिली, मैंने हर बार उस किताब को पढ़ा। फिर साइंसी शुआएँ, फिर चंद दिनों पहले तख्लीक़ कुरान और तख्लीक़ इंसानी। तो जो भी वो किताब लिखते थे, और उससे पहले इनके वालिद माजिद ने जो अशार कहे और उसका जो मजमुआ शाये हुआ, वो भी उन्होंने इनायत फरमाया। और इस ज़माने में जबकि उर्दू ख़त्म होती जा रही है या उर्दू पढ़ने वाले कम होते जा रहे हैं, मुझे ये काशलूम और जामे मस्जिद की तारीख़ के दौरान ये महसूस हुआ कि जिन लोगों ने भी PhD की या वो MBBS बने, डॉक्टर बने, सब की मादरी ज़बान उर्दू थी। अभी चंद दिनों पहले डॉक्टर बेग, तकरीबन नांदेड़ के हैं, 86 साल उम्र है, मंजूरपुरे में रहते हैं, उनसे मैं मिला। कहने लगा मौलाना मैं 86 साल का हूँ और मैंने वहीं रहकर MBBS भी किया और MD भी। तो मैं ये समझता हूँ कि जामे मस्जिद की बरकत है और उस इल्म की बरकत है कि जैसा कि अल्लाह के रसूल फरमाया वलाकिन्नहुम वरसुल इल्म, अंबिया किराम की नियाबत और विरासत है। तो अल्लाह ताला ने बरकत अता फरमाई। और जिन लोगों के हालात अभी तक हमने लिखे हैं, तो जामे मस्जिद की बरकत से मैंने महसूस किया कि वो सब नमाजी हैं और उनकी दीनी हालत बहुत अच्छी है। तकरीबन सबों ने हज की और उनके घर में जो बच्चे हैं तकरीबन सब MBBS MD और मुख्तलिफ़ दीनी तालीम यासी तालीम हासिल कर रहे हैं। एक साहब जो अमेरिका में हैं, आपने बताया कि मेरे नवासे, तो दोनों नवासे और एक नवासी शायद तीनों हाफिज़ हैं। तो उसी की बरकत है जो बरकत इन्हें हासिल हुई उस जामे मस्जिद के क़याम के दौरान, और उस इल्म की बरकत है जो इल्म अंबिया किराम की विरासत है। तो आज हम जिस किताब की रस्म इजरा अंजाम देंगे, या इमाम शेख साहब के बारे में जो बातें कही गई और कही जाती रहेंगी, वो उस इल्म के तुफ़ैल है जो इल्म इन्होंने हासिल की और इस इल्म की इशाअत। इसलिए कि हमारी 2 ज़िम्मेदारियाँ हैं, एक तो हम इल्म हासिल करें और उस इल्म की तरवीज भी करें। अगर हम उस इल्म को अपने पास रखें, अब आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर किसी शख्स के पास दीन का इल्म हो और वो उसको छुपाए, उसको बयान न करे, तो क़यामत के दिन उससे बाज़ पुरस होगी। तो जो भी इल्म हमें दिया गया है हम उसे सीने में न छुपाएं, बस उस इल्म को अपनी बेसात भर जितनी हमारी सलाहियत है, तहरीर के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए। अब जैसे कि साइंसी शुआओं के बारे में बताया गया कि वहाँ पर औरंगाबाद रेडियो स्टेशन के ज़रिए, जबकि वो
शायद वो सेक्शन अब ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन मेरी भी तकरीबन 50 से ज़्यादा तकरीरें नश्र हुई। उस ज़माने में मुकीम साहब भी वहाँ थे और उनकी तकरीर और का सिलसिला जारी था। तो अल्लाह तबारक तआला उसके ज़रिए लोगों के इल्म में इजाफ़ा भी होता है और उसके ज़रिए आप में लिखने की सलाहियत भी पैदा होती है। जब वो ये कहते हैं कि आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन 10 मिनट के लिए आपको हफ्ते 2 हफ्ते बल्कि मुझको तो 1 माह, तकरीबन 1 माह उसकी तैयारी में मैं लगाता था, ताकि बेहतर अंदाज में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात को 10 मिनट में मैं पेश कर सकूं। तो मैं डॉक्टर MM शेख साहब को, अच्छा मुझे इल्म भी नहीं था कि आपका नाम क्या है, लेकिन चंद दिनों पहले जब मैं आया तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम मुंतजिबुद्दीन है और वो ज़रज़री बख्श का नाम लिया उन्होंने, उस नाम पर मेरे वालिद ने मेरा नाम रखा था। तो बहरहाल मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ आपके, और आपके शागिर्द भी आपको देख रहे होंगे यहाँ, और आपने जो खिदमत अंजाम दी। अभी जो तज़किरा है जामिया इस्लामिया काशलूम का, मैं आप हज़रात के सामने आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि मैंने जामिया की तारीख़ लिखी है तो उसमें ख़ास तौर पर आज़ाद कॉलेज का भी ज़िक्र किया है, लेकिन उससे आगे मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि इस इदारे की तारीख़ लिखें, वो भी 500-600 सफ़े की तारीख़ होनी चाहिए, ताकि इस इदारे की तशहीर हो। इस इदारे को जिस तरह रफ़ीक़ ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने और उनकी शरीक हयात रहमहुल्लाह ताला ने जिक्र सींचा, और इसका जो फैज़ है, जिन लोगों से मेरी मुलाकात होती है वो ये कहते हैं कि मौलाना इस आज़ाद कॉलेज के ज़रिए हम में जो तालीमी सलाहियत पैदा हुई और हमें जो असातिज़ा मिले। डॉक्टर महज़र मोहिउद्दीन साहब जब ज़िंदा थे तो मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक़ था, हर दूसरे तीसरे दिन मैं उनके पास आता था, और वो जिस हाल में भी हो, बाज़ दफ़ा वो हम्माम में होते थे और वहाँ फ़ोन मंगा कर कहते थे कि मौलाना से कहो कि बैठें, और कहते थे कि मैं अभी हम्माम में हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँ। तो उससे बड़ा गहरा रब था। आप बैठे हैं और कई लोग ऐसे कि जिन लोगों से मेरा खुसूसी रब्त है सिर्फ इल्म की बुनियाद पर, कि इल्म हमारे लिए बड़ी ताकत है, और आज हमारी जो मजलिस है उसी इल्म का एतराफ़ है। वो MM शेख का एतराफ़ नहीं है, हकीकतन वो उस इल्म का एतराफ़ है, और चूँकि उस इल्म का राब्ता MM शेख साहब से है, इसलिए उस इल्म के वसातत से या उसके राब्ते से हम उनका आज खैर मक़दम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला उनकी उम्र में और इजाफ़ा फरमाएँ और उनको हिम्मत दे कि और वो मज़ीद किताबें लिख सकें जिससे हम और आप मुस्तफ़ीद हो सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मेहमानान के तासुरात की आखिरी कड़ी के तौर पर मैं दरख्वास्त करने जा रहा हूँ उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर शेख अज़ीमुद्दीन साहब से कि वो इज़हार ख़याल फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने महसूस किया कि यहाँ खड़े रहकर गुफ्तगू करने से आवाज़ बुलंद आती है, वहाँ आवाज़ कम हो रही है, और बाजू जो नौजवान बैठे हुए हैं वो उनका उधर से नॉइज़ आ रहा है। तो मैंने सोचा कि यहाँ आपसे बात की जाए। मेरी खुशकिस्मती ये रही कि शेख साहब से मुलाकात से पहले उनके वालिद साहब से मेरी मुलाकात हो गई। असल में ये है कि हम हैदराबाद जब जाते तो वहाँ सनत नगर एक महल्ला था, अच्छा मालूम होता, सनत नगर बहुत अच्छी तरकीब है। फिर जब हम B.Ed करने के लिए औरंगाबाद आए तो औरंगाबाद मौलाना आज़ाद हाई स्कूल के रूबरू सनत मंजिल बिल्डिंग थी एक, मतलब वाकई क्या खूबसूरत बिल्डिंग है। अब B.Ed कोर्स की खूबी ये थी कि डिग्री तो मिलती थी, लेकिन लोग जो है हौसला अफजाई करके अपने रिश्ते भी तय कर लेते थे। तो मेरे साथ जो साहब थे, मैं तो चूँकि ऑलरेडी शादीशुदा था, मसला नहीं था मेरे लिए, लेकिन मेरे दोस्त का रिश्ता वहाँ तय हो गया और एक नशिश थी छोटी सी, दूल्हे को देखने के लिए बुलाया गया था। हम दोस्त थे साथ में, लेकिन दस्तरखान पर हज़रत निज़ामुद्दीन वहीद हिंगोलवी, अब उनका नाम पता हमको नहीं मालूम, लेकिन शख्सियत भारी भरकम, और उन्होंने मेरा इंट्रोगेशन शुरू कर दिया। आप कहाँ से? मैंने कहा साहब नांदेड़। कौन से स्कूल में पढ़े? तो मैंने सोचा इनको हाई स्कूल का नाम क्यों बताएं, प्राइमरी स्कूल का नाम बताएं। उस्मान शाही मिल्स प्राइमरी स्कूल नांदेड़। तो बोले वहाँ ड्रिल कौन पढ़ाता था? साहब वहाँ पे तो अल्फेर साहब ड्रिल पढ़ाते थे।
गलत नाम बोल रहे हैं आप उसका। अरे भाई हमको तो सबने अल्फेर सर, उनका नाम अल्फ्रेड है, वो मेरा क्लासमेट है। बोले ये साहब भारी भरकम दूल्हे से ज़्यादा खौफ हम पे तारी हो गया, क्योंकि हमारे इंट्रोगेशन शुरू हो गया। तो वो तो शादी हो गई, लेकिन शेख साहब भी वहीं किराएदार थे, तो इनकी छोटी हमशीरा की शादी मेरे दूसरे क्लासमेट एमएड के क्लासमेट ग़ुलाम मोहम्मद अंसारी के साथ हुई। हम एमएड के क्लासमेट थे, बहरहाल दोनों का इंतकाल हो गया। तो फिर जब हम आए यहाँ पर, तो कभी कभार शेख साहब हमको यूनिफॉर्म में दिखाई देते थे। खूबसूरत शख्सियत, सुर्ख सफ़ेद। इनका नाम बाद में मालूम है, कैप्टन MM शेख। लॉन्ग फॉर्म मालूम नहीं था, लेकिन ये था कि कैरेक्टर वाले आदमी हैं और कमिटमेंट है। आमतौर पे होता ही है कि जिससे कोई काम नहीं होता वो केमिस्ट्री एनसीसी में हिस्सा ले लेता, लेकिन हमारे पास डॉक्टर सोहेल खान साहब थे, वो भी एनसीसी के थे, लेकिन पढ़ाने में सोहेल खान साहब का कोई सानी नहीं। एक दफ़ा ये हुआ कि किसी सिलसिले में मुझे उनके डिपार्टमेंट जाना पड़ा। कोई मुहिम थी जमात इस्लामी की, तारुफ के सिलसिले में मैं गया, तो शेख साहब ने मेरी बहुत पजीराई की। मुझे हैरत हुई, ये इतना क्यों, आइए आइए बात कीजिए। मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की वहाँ पर, लेकिन उनकी हिम्मत अफजाई से मेरा काम बहुत आसान हुआ, तारुफ हुआ वहाँ पर। बाद में फिर जब हम आकाशवाणी जाते थे तो आमना सामना होता था। साइंस मैगज़ीन सर के बाद मुझे दिया गया। मैंने कहा जा बाकर अस्करी साहब से, यार ये महीने में एक तकरीर, मुझे एक तकरीर मत दो, बल्कि मैं और लोगों को लाता हूँ, ज़्यादा लोगों को मौक़ा दीजिए। आप 20 मिनट का प्रोग्राम है, 5-5 मिनट दीजिए। चेंज हुआ, 4 आर्टिस्ट मिलते थे और 5-5 मिनट की तकरीर साइंसी मौज़ूआत पर होती थी। और साइंस मैगज़ीन बहुत अच्छा निकलता था उस वक्त, उसमें बहुत मवाद मिल जाता था। बहरहाल बहुत अच्छा काम हुआ। बाद में फिर सर ने जो किताब लिखी वो मुझे भिजवाई, साइंसी शुआएँ, अदबी नाम है साइंसी शुआएँ। शुआएँ तो शुआएँ होती है, उसको भी साइंसी बना दिया गया। उसके बाद फिर सर की जो किताब आई इंसानी तख्लीक़ के बारे में, तो उसमें सर ने उनके ज़ूलॉजिकल नॉलेज का भी इस्तेमाल किया और कुरानी आयात को बिल्कुल सही तनाजुर में उन्होंने उसकी तफसील बयान की। क्योंकि मैं भी बायोलॉजिकल साइंस का आदमी हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा सर से रब्ता हुआ, मुलाकात हुई। अभी जो किताब रिलीज़ होने जा रही है, ये चूँकि हैदराबाद में छपी, तो मैंने डॉक्टर महमूद सिद्दीकी साहब से पूछा कि भाई कुछ तफसीलात हैं क्या उसकी। तो उन्होंने अज़राए करम उसकी जो फहरिस्त है, फहरिस्त मज़ामीन, वो मुझे इरसाल की। तो ये एक टेक्स्ट बुक है, एक्चुअली आज़ाद किताब नहीं है, और ख़ास तौर पर नॉन वर्टिब्रेट्स पर है। तो नॉन वर्टिब्रेट्स में इतनी तहक़ीक़ हुई कि हमारे ज़माने में 8 फ़ाइलम थे, अब तो कई फ़ाइलम हो गए। हमारे ज़माने में कम जमातें थी, अब तो बहुत सारी जमातें हो गई। तो हर जमात का नुमाइंदा हैवान और उसकी तरतीब, क्लासिफिकेशन, उस पर सर ने काम किया है, तहक़ीक़ी काम किया है। अभी तो हमको इश्तियाक़ है कि वो किताब सामने आए तो हम उसको देखेंगे। मुझे मौका दिया गया। अब बड़े बड़े लोगों के साथ बात करने का भी एक मसला हो जाता है उसका। मैं बहुत मशकूर हूँ और इसी पर अपनी बात। जी हाँ, वो तकलीफ़ देने का एक तरीक़ा ये भी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। मैं इसके बाद आज के इस प्रोग्राम का जो ख़ास हिस्सा है कि रस्म इजरा, इब्तदाई मुताला हैवानियात, इस किताब का इजरा इंशाअल्लाह अमल में आएगा। तमाम ही मेहमानान से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो अपने सामने रखे हुए लिफाफे यहाँ पर रखे हैं, इसमें किताब है। अगर आप तमाम से मेरी दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सभी मेहमानान। इब्तदाई मुताले हैवानियात, हाथ में पकड़िए ना किताब, ये भी है ना, और भी है। ये किताब का इजरा यहाँ पर अमल में आ रहा है। ये डॉक्टर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी साहब की कोशिशों का समरा है कि हैदराबाद से ये क्रिएटिव पब्लिकेशंस से ये शाये हुई है। हैवानियात
زولوجی سے متعلق بہت اہم کتاب یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عزم محکم ہو تو کب رکتے ہیں رہرو کے قدم، سلسلے کوہ گراں کے درمیاں آیا کریں۔ اپنی پیرانہ سائلی کے باوجود محترم نے یہ تصنیف کی ہے، قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے رکھے۔ بہت بہت شکریہ محترم مہمانان اکرامی۔ اس کے بعد ہی میں یہ بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کیپٹن محمد منتجب الدین شیخ صاحب کی تدریسی خدمات کا ایک طویل سلسلہ ہے اور انتہائی متحرک فرد ہیں۔ پیرانہ سالی کے باوجود لکھنے کا، پڑھنے کا ایک سلسلہ آپ کا جاری ہے، اور ڈگریاں حاصل کرنے کا معاملہ ہو یا تصنیف کرنے کا معاملہ ہو، اپنے سبجیکٹ میں تحقیق و تصنیف کا کام ہو، یہ نئی جنریشنز کے لیے ایک انسپریشن کا کام کرتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی زندگی یقیناً ہم لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، طلباء کے لیے ایک انسپریشن ہے۔ تدریسی تصنیفی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اقبال اکیڈمی کی جانب سے آپ کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے۔ میں جمیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مہمانوں کی خدمت میں یہ پیش کریں تاکہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ پیش کیا جا سکے۔ اس سے پہلے محترم ڈاکٹر کیپٹن ایم ایم شیخ کا استقبال کیا جا رہا ہے، تہنیت پیش کی جا رہی ہے۔ صدر محترم سے درخواست ہے کہ وہ شال پیش کریں۔ اصل میں چلنے پھرنے میں تھوڑی دشواری ہے، اس لیے ڈاکٹر صاحب معذرت چاہ رہے ہیں سب سے۔ آپ کا استقبال ہے، ساتھ ہی کیپٹن ایم ایم شیخ صاحب کی اہلیہ کا بھی جو ہے ان کی بھی تہنیت کی جا رہی ہے۔ میں آپ کے پوتے وہ ہار پیش کر دیجیے۔ سر کی خدمت میں شال کہاں ہے؟ اسی کے ساتھ ہی منتجب الدین شیخ صاحب کی اہلیہ محترمہ کا بھی استقبال کیا جائے گا۔ میں ان کے پوتے محمد سے خواہش کروں گا کہ وہ گھر میں شال اور بکے ان کی خدمت میں پیش کریں۔ ڈاکٹر شیخ عظیم الدین صاحب جو ہے ڈاکٹر صاحب کا استقبال کر رہے ہیں۔ پروفیسر شہاب افسر صاحب کیپٹن ایم ایم شیخ صاحب کی خدمت میں شال پیش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں سر ایک منٹ، یہ کھولو، یہ کھولو۔ ڈاکٹر صاحب یہ سپاس نامہ صدر محترم سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ یہ سپاس نامہ محترم کیپٹن ایم ایم شیخ صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ سپاس نامہ کی خواندگی میں کر رہا ہوں، آپ سے درخواست ہے کہ سماعت فرمائیں۔ آئیے لے کے جاؤ اور بھی ہے۔ خان مقیم صاحب جو ہے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کر رہے ہیں۔ خالد سیف الدین صاحب اور ابو بکر رہبر صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ خان جمیل صاحب، سہیل احمد خان صاحب، استاد محترم کیپٹن ایم ایم شیخ صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کر رہے ہیں۔
نہیں تو پہلے ایک ایک سے کر لیجیے نا. نہیں تو خالد بھائی آپ بعد میں آپ آگے آ جائیے نا, بعد میں رکھ لیجیے. یہ شعر ڈاکٹر کیپٹن ایم شیخ صاحب کی شخصیت پر صادق آتا ہے کہ منزلیں آئیں گی خود بڑھ کے قدم چومیں گی, کوئی منزل ہو میرا عزم سفر لے جاؤ. جناب وسیل صاحب, اطہر قادری صاحب ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کر رہے ہیں. کے ایم چشتی صاحب جو ہے یہاں پر گلدستہ پیش کر رہے ہیں. یار یہ بہت مشکل ہے, یہ کہاں گئی دستی. الہرا ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے نائب صدر غلام رحمانی صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے. آپ نے بھی جو ہے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کیا ہے. ڈاکٹر عبدالرب صاحب گلدستہ پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ. سپاس نامہ باعتراف تعلیمی و تدریسی خدمات بخدمت فخر بزم علم و عمل ڈاکٹر کیپٹن محمد منتجب الدین شیخ صاحب, سابق صدر شعبہ حیوانیات مولانا آزاد کالج اورنگ آباد. فاضل گرامی جمیل سر. آپ تمام سے درخواست ہے کہ یہ سپاس نامہ یہاں جو خواندگی کی جا رہی ہے اس کو سماعت فرمائیں. فاضل گرامی, آپ کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں آپ کی تازہ ترین تصنیف ابتدائی مطالعہ حیوانیات کے رسم اجرا کے پرمسرت موقع پر یہ سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عریضہ تہنیت و اعتراف. اے وہ ذات گرامی جو علم و فن کی ضامن اور تدریس کے منصب پر فائز ہو کر طلبہ کے لیے سرچشمہ فیض رہی. ہم جملہ محبان و شاگردان آپ کی پرخلوص خدمات جلیلہ کا اعتراف کرتے ہوئے آج کی اس پرنور محفل میں آپ کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. علمی بصیرت اور تدریسی عظمت. آپ نے بحیثیت استاد و صدر شعبہ حیوانیات مولانا آزاد کالج اورنگ آباد میں اپنی حیات مستعار کا ایک قیمتی حصہ علم کی ترویج اور نسل نو کی تربیت کے لیے وقف کیا. سن 2005 میں آپ کی سبکدوشی گرچہ کے تدریسی شعبے کے لیے ایک خسارہ تھی, مگر آپ کی علمی میراث آج بھی شعبہ حیوانیات کی بنیادوں کو مضبوطی بخش رہی ہیں. تحقیقی اور ادبی کمالات. آپ کی علمی لگن کا دائرہ کالج کی چہار دیواری تک محدود نہ رہا, بلکہ آپ کے تحریر کردہ مضامین نے قومی و بین الاقوامی سطح پر تحقیق کے میدان میں نوادر کا اضافہ کیا. آپ کی سابقہ تصانیف سائنسی شعائیں, ریشم سازی اور قرآن اور تخلیق انسانی, سائنسی علوم اور مذہبی بصیرت کے حسین امتزاج کی مثالیں ہیں. اور آج آپ کی تازہ کاوش ابتدائی مطالعہ حیوانیات کی اشاعت آپ کے علمی ذوق
اور تصنیفی انہماک کا درخشاں ثبوت ہے۔ ہمیں کامل یقین ہے کہ یہ کتاب تعلیمی نصاب میں ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ وراثت فضل و کمال و شخصی اوصاف حمیدہ۔ ڈاکٹر شیخ صاحب کی شخصیت میں ادبی ذوق لطیف کا پایا جانا دراصل وراثت کمال کا حسین پرتو ہے۔ یہ فیض علمی انہیں اپنے والد محترم نظام الدین وحید صاحب ہنگولوی سے منتقل ہوا، جو خود ایک ممتاز مدرس اور شاعر تھے۔ مشفق اور ہمدرد استاد، طلبہ کے ساتھ شفقت، ان سے مشفقانہ اور ہمدردانہ رویہ، مختلف مواقع پر ضرورت مند طلبہ کے لیے تعلیمی معاشی اعانت کا تسلسل، یہ آپ کی ذات کا جوہر اور خاص مزاج شریفانہ رہا ہے۔ یہ اوصاف حمیدہ جو آپ کی سیرت میں بھی نمایاں ہیں، آپ نے انہیں اپنی عملی زندگی کا لازمی جز بنا کر ہزاروں طلبہ کے مستقبل کو سنوارنے میں مخلصانہ کردار ادا کیا۔ آپ کی یہ علم پروری اور انسانی ہمدردی در حقیقت آپ کے حقیقی خلوص اور فیاضی کی دلیل ہے۔ چنانچہ ہم سب اس یادگار موقع پر آپ کی دیرینہ علمی، تدریسی اور تصنیفی خدمات کے اعتراف میں اس سپاس نامہ محبت کو آپ کی خدمات میں پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کو تعدیر علم و ادب کی خدمت کا موقع عطا فرمائے اور آپ کا سایہ عاطفت ہم سب پر قائم رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم محبان و شاگردان اور اقبال اکیڈمی کے ذمہ داران، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ محترم حضرات، ہم اس پروگرام کے بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں آج کی تقریب کے صدر محترم اور مطالعہ اس کے بعد میں صاحب اعزاز اور مصنف محترم ڈاکٹر کیپٹن ایم ایم شیخ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ نہیں، بیٹھ کر آپ کی ہمت سے کھڑے ہو گئے۔ جی سر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معافی چاہتے ہوئے میں بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میں رب پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے آج آپ جیسے معززین سے ملایا ہے۔ اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے، بہت خوشی ہوئی ہے۔ اور صحیح معنوں میں جو وقت ہمارا گزرا آزاد کالج میں 40 سال تقریباً، بڑا اچھا وقت رہا۔ میرا اپائنٹمنٹ نقوی صاحب کے زمانے ہوا تھا، میں نے ایم ایس سی کیا اور جوائن کر لیا۔ بہرحال وہ اس وقت کالج بھی بہت چھوٹا تھا اور بہت اسٹاف ممبر بھی بہت کم تھے۔ کالج ترقی کرتا گیا۔ اب تو آج تو منی یونیورسٹی ہے مولانا آزاد کالج، اس اے منی یونیورسٹی۔ کئی ادارے یہاں کام کر رہے ہیں، آپ لوگ سب واقف ہیں۔ یہ زکریا صاحب کی اور فاطمہ زکریا میڈم کی مہربانیاں ہیں کہ انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا۔ تو بہت اچھا مجھے جو آج کی کتاب کا ہے ابتدائی مطالعہ حیوانیات، یہ کتاب جو ہے ہمارے عزیز شاگرد محمود صدیقی صاحب کے کوششوں سے منظر عام پر آ گئی ہے۔ نہیں تو یہ تو میں تو شاید بھول چکا تھا کہ یہ بھی میں نے ایک کتاب لکھا تھا۔ تو وہ بہرحال یہ ایک درسی کتاب جیسی ہے۔ تو میری جو اس سے پہلے جو کتابیں آئی، جیسا رفیع الدین ناصر نے بتایا، سائنسی شعائیں، وہ نشری تقاریر کا مجموعہ تھا۔ میرے 100 سے زیادہ نشری تقاریر ہوئے، نور الحسن انصاف کو واقف ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ریشم سازی، سیری کلچر، وہ بھی اپنی نوعیت کی پہلی کتاب تھی۔ اس کے بعد جو میں نے لکھا تھا وہ قرآن اور تخلیق انسانی، تو اس میں جنینیات پر ہے وہ کتاب، وہ اس کی کافی پذیرائی ہوئی۔ اور اس کے بعد اب یہ کتاب جو آ رہی ہے، یہ ابتدائی مطالعہ حیوانیات، تو یہ آج جو ہے اس کی تقریب اجرائی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے
नेक ख्वाहिशात और आप लोगों के साथ हमारा जो ताल्लुक़ रहा वो ऐसा रहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो औरंगाबाद में आने पर हमसे पहले मुलाकात हुई, तो उसमें बहुत लोग हैं ऐसे जो है जैसा रफ़ीउद्दीन नासिर ने बताया कि वालिद से पहले मिले हमारे। अल्लाह का एहसान है। मैं ये उनकी याद है, मरहूम मोहम्मद निज़ामुद्दीन वहीद हिंगोलवी, उनकी शफ़क़तों से, उनकी रहनुमाई से मैंने जो है लिखना पढ़ना सीखा। जो भी किताबें आई, जो भी कुछ हुआ, बहरहाल अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला ने जो नवाजा के लिखने पढ़ने की सलाहियत दी, ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। तो मुझे तो अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और मैंने जैसा अभी हमारे महमूद सिद्दीकी साहब को बताया कि मैं ज़रा खड़े रहने में मुश्किल है, तो आप सब लोगों के हिम्मत से मैं आ गया हूँ आपके सामने। आप मुझे माफ़ करना, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कभी लेक्चर में खड़े रह के बैठ के कभी नहीं, सिर्फ खड़े रह के लेक्चर दिया। जो उसमें मेरे शागिर्द रहे उनको मालूम है कि वो कैसा रहा था हमारा वो पीरियड। 1 घंटा, पहले 45 मिनट होता था, बाद में 60 मिनट हो गया, और फिर अल्लाह ने नवाजा, वक्त की पाबंदी हुई और अपने मजमून पर अच्छे रहे, अच्छा पढ़ाए, अच्छा जो भी हुआ अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ी बात है। ये जो किताब आई है इब्तिदाई मुताले हैवानियात, तो ये सब जो है ये असल इसके हकदार जो है महमूद सिद्दीकी साहब हैं, जो काबिल मुबारकबाद है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये आपने जो मुझे सब इंतज़ाम किया। सलाहुद्दीन जो है बहुत हमारे करीब हैं, हमारे फुफीज़ाद भाई हैं, और महमूद सिद्दीकी साहब, और भी अभी जो आज लोगों ने आपसे बात की उसमें हमारे मोहतरम इर्तिकाज़ अफजल साहब, ये इर्तिकाज़ अफजल नहीं थे, ये पढ़ते थे जब अफजल खान थे। और इनके दोस्त हमीद खान, वो इंतखाब हमीद हो गए। तो ये जैसे है, जैसा मैंने भी शहाब अफसर भी बैठे हैं मेरे सामने, ये अफसर खान थे, बाद में शहाब अफसर हो गए। इनके भाई, बड़े भाई अनवर साकिब साहब बहुत हमारे बहुत कदरदान मेरे वालिद के शागिर्द रहे। बहरहाल ऐसा दोस्त मतखा साहब और भी लोग जो यहाँ बैठे हैं मेरे सामने, इनके बहुत पुराने ताल्लुकात रहे। मेरे पड़ोसी शेख सलीम, काजी नवीद, JP सईद साहब के फर्जंद, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। JP सईद साहब से बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा। तो उन्होंने, मैं जब PhD करता था तो मुझे डॉक्टर साहब बोलते थे। तो मैंने कहा कि सर आप तो डॉक्टर साहब, मैं तो PhD कर रहा हूँ अभी। नहीं, आप डॉक्टर हैं आप डॉक्टर हैं। बहरहाल वक्त तेज़ी से गुज़रा, बहुत अच्छा लगा, अच्छी यादें ताज़ा हुई। अजीम साहब ने भी हमारे वालिद की याद की, मैं बहुत मशकूर हूँ। और जो है हमारे मौलाना सदरुल हसन साहब का बहुत मशकूर हूँ। इर्तिकाज़ अफजल साहब तो बहुत करीब रहे, बहुत करीब रहे। तो कॉलेज से वाकिफ़ हैं जब वो अफजल ख़ान थे, फिर बाद में हमारे इर्तिकाज़ अफजल हो गए। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और जो है महमूद सिद्दीकी साहब, रफ़ीउद्दीन नासिर और भी लोग जो यहाँ हैं, तो ये लोगों ने काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए और बहुत अच्छा प्रोग्राम लिए। आप सब शरीक हुए, इसका मैं आपको दिली करमदम करता हूँ और आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोग सेहत आफियत से रहें। मेरी भी आप सेहत आफियत की दुआ कीजिए, मैं यही जवाब मैं चाहता हूँ। बस ज़्यादा मैं वक्त आपका ले लूँगा नहीं। मैं सिद्दीकी साहब बात करना है, सदारती कलमात है उनके, जो मुझे
ये अच्छा लगा कि बहुत आपने मुझे मौका दिया ये कुछ बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब की जो शख्सियत है और जो काम है, वो पैगाम इस तरह है कि मंजिलें आएंगी ख़ुद बढ़ के क़दम चूमेंगी, कोई मंजिल हो मेरा अज़्म सफ़र ले जाओ। मैं आखिरी मरहले में उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इख्तितामी खिताब फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर कैप्टन MM शेख साहब, मेरे दूसरे उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान साहब, साबिक़ प्रिंसिपल मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, डाइस पर मौजूद सभी मौज़ज़ीन, प्रोफेसर शेख अज़ीमुद्दीन साहब, प्रोफेसर डॉक्टर इर्तिकाज़ अफ़ज़ल साहब, मौलाना डॉक्टर सदरुल हसन साहब, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नासिर साहब, सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब और सामने मौजूद सभी मौज़ज़ीन। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ इसलिए कि फ़हरिस्त बहुत तवील है और करम फरमाओ के नाम जो है बहुत ज़्यादा हैं। प्रोफेसर डॉक्टर MM शेख साहब के बारे में जो बातें यहाँ पर पेश की गई, यकीनन वो हमेशा हमको मोटिवेट करती रही। सबसे पहला जादू जो है उनके नाम का है कि तालिब इल्म को जब मालूम होता था कि ये डॉक्टर कैप्टन MM शेख साहब हैं, तो हर एक के जहन में सवाल उभरता था कि MM का मतलब क्या है। दूसरे ये कि सर से मुलाकात बाद में होती थी, पहले सर की मुस्कुराहट से मुलाकात होती थी। पहले मुस्कुराहट और एक हंसी और उसके साथ बहुत ही खुश मिजाजी के साथ तालिब इल्म का इस्तकबाल, ये ऐसी चीज़ है। प्रोफेसर शेख अज़ीमुद्दीन साहब ने कसर नफसी से काम लिया और सर की वजाहत के बारे में जो उनका मामूल है तस्करा ज़्यादा नहीं किया, लेकिन वजाहत से आदमी बाद में मुतासिर होता था। पहले सर के अखलाक़ हमीदा से इंसान मुतासिर हो जाता। फिर जब मालूम होता है कि सर का जो इल्मी कमाल है, ख़ुद जो इल्मी काबिलियत है, कहीं एक सब्जेक्ट्स में सर ने PG की है, ज़ूलॉजी, लॉ, उर्दू, जर्नलिज़म, कई एक सब्जेक्ट्स में आपकी PG है। अपने सब्जेक्ट में महारत के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट से इतना आगाह होना, बल्कि उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और तलबा के लिए ये बड़ी इंस्पिरेशन का ज़रिया रहा है सर। फिर सब्जेक्ट की जो नॉलेज है, जिस सादगी के साथ कमरे जमात में आप तदरीस किया करते थे, मैं समझता हूँ कि वो आप ही का हक़ है। एक ख़ास बात ये कि सर ने जो भी काम किया बहुत ही खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ और जान फ़िशानी के साथ किया। जैसे कहा जाता है कि नक्श हैं सब नातमाम खूने जिगर के बग़ैर, नक्श हैं सब नातमाम खूने जिगर के बग़ैर, नगमा है सौदाए ख़ाम खूने जिगर के बग़ैर। तो ये सर का खूने जिगर है जिसके ज़रिए से वो तदरीस करते रहे, अपने तलबा की शख्सियत को संवारते रहे और फिर बाद में भी आपने अपनी आकाशवाणी की टॉक्स है उनको किताबी शक्ल में जमा किया, फिर एक इंडिपेंडेंट किताब लिखी, फिर जो अगली किताब आई वो कुरान और साइंस का एक हसीन इम्तिज़ाज कि इंसान की तख्लीक कुरान की तालीमात की रोशनी में किस तरह से हुई और आज के साइंसदान उस सिलसिले में क्या कहते हैं, ये अपने आप में बहुत ही इंस्पिरेशनल बुक है। अब जो किताब है इब्तदाई मुताल्ला हैवानियात, जिसका क्रेडिट सर ने मुझे दिया है, सर की मेहनत इसके पीछे है और बड़ा तवील इंतज़ार रहा है सर का, इसलिए कि सर ने ये किताब तहरीर करके मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हवाले कर दी थी और यूनिवर्सिटी की ख्वाहिश और दावत पर ही ये किताब तहरीर की गई थी। लेकिन एक तो सर के मिजाज की खराबी रही और दूसरे आप जानते हैं कि कंप्यूटराइज़ करना अपने आप में एक बड़ा मरहला होता है, तो उसमें काफ़ी जो है एक लंबा अरसा बीत गया और उधर यूनिवर्सिटी ने किसी और राइटर से ये समझते हुए कि सर शायद नहीं भेज रहे हैं, तो किसी और ऑथर से उन्होंने लिखवा के अपनी किताब
شائع کروا دی، تو یہ کتاب پینڈنگ ہو گئی۔ اب سر کا اصرار یہ تھا کہ یہ کتاب منظر عام پر آنا چاہیے، اور میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ جو کتاب منظر عام پر آئی ہے اس کے مقابلے میں اس کتاب کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ یہ ضرور شائع ہو۔ تو اس سلسلے میں سر کی دعائیں رہی، سر کی سرپرستی رہی، اور الحمدللہ میرے طلبہ نے وہاں پر میرا کچھ تعاون کیا، جس کی وجہ سے یہ کتاب منظر عام پر آئی ہے۔ میں اپنے استاد محترم کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا، اور اپنے ان طلباء اور شاگردوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اس کام کو انجام دینے میں میری مدد فرمائی۔ حاضرین، آج کے اس موقع سے جہاں میں سر کی خدمت میں ہم تمام کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ تھوڑا رک جائیں، کیا اذان کے لیے؟ اذان کے لیے 1-2 منٹ کا ہم انتظار کریں گے۔ 1 منٹ میں تو مکمل پھر آپ لوگ اقبال اکیڈمی کا شکریہ ادا کرنا رہ گیا۔ اس موقع پر یہاں علم و عمل کے سب شہدائی موجود ہیں۔ میں ایک خاص نقطہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سر نے اپنی جو تیسری کتاب لکھی وہ قرآن اور تخلیق انسانی پر مبنی ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی کوئی بڑی تحقیق سامنے آتی ہے، کوئی ایجاد ہوتی ہے، کوئی دریافت ہوتی ہے، تو ہم اہل ایمان ڈاکٹر صاحب یہ بات کہنے لگتے ہیں کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ تو 14 سال پہلے ہماری کتاب میں لکھی ہوئی تھی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ غلط بات نہیں ہے۔ there is a grain of truth in that، بلکہ وہ ایک حقیقت بھی ہوتی ہے کہ وہ قرآن میں موجود تھا۔ پھر اگلا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر بھی بہت فخر کرتے آئے ہیں، اور بجا طور پر فخر کرتے ہیں، کہ ہمارے آبا و اجداد نے قرآن سے روشنی حاصل کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی غیر معمولی کارنامے انجام دیے۔ ایک کہکشاں ہے، سائنسدانوں کی ایک کہکشاں ہے جو بالخصوص قرون اولیٰ کے مسلمانوں پر مشتمل ہے، جنہوں نے سائنس کے میدان میں ایسے عظیم الشان کارنامے انجام دیے کہ جن کی لکھی ہوئی کتابیں سینکڑوں برس تک یورپ اور امریکہ میں ٹیکسٹ بک کے طور پر استعمال کی گئی۔ ہم اس کا بجا طور پر تذکرہ کرتے ہیں، اس پر فخر بھی کرتے ہیں، اور فخر کرنا بھی چاہیے۔ ایک اور خاص بات تھی کہ ایسے بہت سارے مسلم سائنسداں گزرے ہیں کہ جن کی خدمات کا اعتراف آج بھی ماڈرن ورلڈ کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2014 یا 13 میں انٹرنیشنل ایئر آف لائٹ منایا گیا، اور یو این او نے یا یونیسیف نے اس کو ابن ہیشم کے نام سے منسوب کیا۔ یہ بات بھی آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں قرون اولیٰ کے وہ مسلمان جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کارنامے انجام دیے، کہ جن کی خدمات کا اعتراف آج دور جدید میں کیا جا رہا ہے۔ ایسی بھی بہت ساری شخصیات ہیں جو ابھی بھی گوشے گمنامی میں ہیں کسی وجہ سے۔ ظاہر ہے کہ پرنٹ اتنا عام میڈیا نہیں تھا اس زمانے میں، تو ان کے کارنامے منظر عام پر ویسے نہیں آ سکے جیسے کہ آنا چاہیے۔ لیکن اب دور کافی آگے بڑھ گیا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہمارا سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کنٹریبیوشن اگر دیکھا جائے تو سوائے اس کے کہ ماضی پر فخر کرنے کے اور اترانے کے ہمارے پاس کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں رہ گیا ہے۔ اس موقع پر ایک نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے اور میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی تحقیق کے سامنے آنے کے بعد یہ کہنا کہ 14 سال پہلے سے ہمارے پاس یہ چیز موجود تھی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آج دنیا اس کی پرواہ نہیں کرتی، کوئی خاص اس کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اس کو ایکنالج نہیں کیا جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنے اسکول کے طلباء کو، کالج کے طلباء کو، یونیورسٹی کے طلباء کو اس بات کے لیے موٹیویٹ کریں کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، خوب آگے بڑھیں، ہماری نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا، خوب آگے بڑھیں، لیکن ایک نظر آپ کلام اللہ پر بھی ڈالیں اور دیکھیں کہ یہاں سے آپ کو کیا کیوز ملتے ہیں۔
اس لیے کہ آج تک جو تحقیقات ہوئی ہیں یہاں پر تحقیقات کا سلسلہ ختم نہیں ہو گیا ہے، مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور ایک ریسرچر جو ہوتا ہے وہ ایک ہائپوتھیسس سے سٹارٹ کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یا تو اس کا ہائپوتھیسس یا اس کا مفروضہ یا تو پروف ہوتا ہے یا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن قرآن سے کیوں لے کر جب آپ آگے بڑھیں گے تو اس مفروضے کو صرف اور صرف ایکسیپٹ ہونا ہے، ریجیکشن کا کوئی سوال نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ محقق کی عمر کم پڑ جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی صلاحیتیں کم پڑ جائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ریسورسز کم پڑ جائیں، لیکن قرآن سے حاصل کیا گیا کیوں وہ تو غلط ثابت نہیں ہو سکتا ہے. تو سلسلہ جاری رہے گا، ایک محقق مکمل نہیں کر پائے گا، اگلا محقق کرے گا، لیکن جب کرے گا اور تحقیق مکمل ہوگی تو اس وقت ہماری کیا شان ہوگی، کتنے فخر کے ساتھ ہم دنیا کے سامنے یہ کہہ سکیں گے کہ یہ وہ ریسرچ ہے جس کا آغاز ہم نے قرآن کی روشنی میں کیا تھا، جس کے لیے کیوں ہم نے قرآن سے حاصل کی تھی. تو میں یہ نقطہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا اس موقع پر. جتنے بھی اساتذہ کرام یہاں پر موجود ہیں اور جتنے بھی سرپرستان یہاں پر موجود ہیں جو اہل علم و دانش ہیں، سب کی خدمت میں یہ نقطہ ہے کہ آپ اس بات پر غور کریں. اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً اس نقطے میں کوئی جان ہے تو پھر نوجوان نسل کو، خاص طور سے وہ نسل جو سائنس، میتھمیٹکس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کرنا چاہتی ہے، ان سے کہے کہ اپنی فارمل ڈگری کے لیے آپ جو عنوان لینا چاہتے ہیں لے لیجئے. ریسرچ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں پی ایچ ڈی کے، ان کو مکمل کر لیجئے، لیکن اس کے بعد پی ایچ ڈی جو ہے وہ تحقیق کا آغاز ہے، نقطہ آغاز ہے، اختتام تو نہیں ہے. اس کے بعد جو آپ کام کریں گے اس کے لیے کیوں قرآن سے حاصل کریں، اشارہ قرآن سے حاصل کریں اور پھر اس میدان میں ترقی کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کانفیڈنٹلی وہ اپنا سفر جاری رکھیں گے کہ جس شخص نے حرارت اور روشنی قرآن سے حاصل کی ہو، ظاہر ہے کہ اس کے کانفیڈنس لیول کا کیا کہنا. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایسے موتی اور ایسے گوہر وہ لے کر آئیں گے کہ جن کا کوئی مد مقابل نہیں ہوگا. اور یہی چیز سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہمارے لیے، ہم کو امپاور کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اشارہ کافی ہے. جب میں امپاورمنٹ کی بات کر رہا ہوں تو اتنا اشارہ کافی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سے حرارت لے کر، روشنی لے کر جب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی طاقت ہماری ملت کو امپاورڈ ہونے سے روک نہیں پائیں گی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اقبال اکیڈمی بات کرنا چاہ رہے سر ایک منٹ. یہ میں جو ہے میں اقبال اکیڈمی کے ذمہ داران کا بہت مشکور ہوں. یہ میں نے ابھی پڑھا ہوں سب، اس سے پہلے بھی ان کے ایکٹیویٹیز وغیرہ پہ بہت اچھا لگتا تھا. تو ان کا بہت بہت شکریہ وہ ذمہ داروں کا اقبال اکیڈمی کے. اللہ حافظ. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد محمود صدیقی صاحب. میں پروگرام کے اختتام سے پہلے آپ سے یہ درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ خواہش ہے کہ آپ ہم تہامی میں شریک رہیں. انشاءاللہ ظہر کی نماز ادا ہونے کے بعد یہاں پر ظہرانے کا نظم ہوگا. آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ کھانے میں شریک رہیں. یہ اس انتظامی کمیٹی میں ڈاکٹر شرف الدین صاحب، الیاس احمد صاحب، مفتی محی الدین صاحب، شیخ جمیل احمد صاحب یہاں موجود تھے اس پروگرام کے پورے انتظام میں. میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اظہار تشکر کے لیے شیخ جمیل احمد صاحب کو دعوت دے رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اس پروگرام کے پروخار انعقاد کی تحریک دینے کے لیے اللہ رب العزت کا میں بےحد ممنون و مشکور ہوں. میں اقبال اکیڈمی کے تمام ذمہ داران کا بھی بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پر ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس تقریب کا انعقاد کر سکیں. میں خصوصی طور پر آج کے اس پروگرام کے صدر استاد محترم ڈاکٹر محمد محمود صدیقی صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ نے سفر کی پریشانیوں کو اٹھاتے ہوئے یہاں پر تشریف لائیں اور اس پروگرام کی صدارت قبول فرمائی. آج کے اس پروگرام کے موقع پر مہمانان خصوصی محترم عالی جناب ڈاکٹر صدر الحسن صاحب، جناب ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب، جناب ڈاکٹر شیخ عظیم الدین صاحب، جناب ڈاکٹر رفیع الدین ناصر صاحب
اور صاحب اعزاز ڈاکٹر ایم شیخ صاحب کا بھی میں بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو رونق بخشی. میں اور اسی طرح سے ڈاکٹر شعیب صاحب اور ڈاکٹر ایم شیخ صاحب کے تمام افراد خاندان کا بھی میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو بہت خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر اس کا انعقاد کیا ہوں. اور میں معذرت کے ساتھ آپ تمام حضرات کے نام نہ لیتے ہوئے میں آپ تمام حضرات کا بےحد مشکور ہوں انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے. اور یہاں پر میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.